دوبارہ سے آپ کو ویلکم بیک کہتے ہیں. آزادی ٹرانسمیشن جاری ہے. سبز ہلالی پرچم جھوم رہا ہے. ہر جگہ گلی کوچے بازار گلی سب کچھ نظر آ رہے ہیں اس وقت, ایسے جیسے سبز فضا جو ہے وہ اس وقت لپٹ پہ گئی ہے. ہر طرف دیکھیں تو بہت ہی خوبصورت انداز میں شہر کو سجایا ہوا ہے. یہاں ذرا ذکر کر دیں ہم اپنے اداروں کو, دیکھیں جہاں اچھے کام ہوں تو وہاں تعریف بنتی ہے. تو یہاں ہم ڈی جی پی ایچ اے خاص طور پہ پہلے تو ایسے کمشنر صاحبہ, ڈی سی اور پھر پی ایچ اے کا ذکر ضرور کریں گے, جنہوں نے ضمیر حسین صاحب پہلے بھی یہاں ڈیوٹیز فیصل آباد میں مختلف محکموں میں سر انجام دے چکے ہیں, لیکن پی ایچ اے کے اندر انہوں نے بہت خوبصورت شاہراہوں کو سبز سجایا ہوا ہے. اور اس کے اندر ہمارے بہت ہی پیارے دوست بھی ہیں, وہ ہمیں جوائن بھی کریں گے پروگرام کے اندر آگے جا کے. ٹاپ سٹی کی طرف سے جو ہے وہ بڑی خوبصورت سجاوٹ کی گئی ہے. برقی کمکمے جو ہیں, کیونکہ اب اندھیرا ہو چکا ہے اور بعد نماز مغرب جو ہے اب شہریوں کا ایک جم غفیر جو ہے وہ سڑکوں پہ امڈ آئے گا. آزادی جو ہے اس کے اصل معنی جو ہیں وہ آزادی سے سانس لینا, اور یہ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت آزادی ہے کہ ہمیں اسے انجوائے کرنا چاہیے. ہمارے ساتھ بلا تاخیر میں آگے چلوں گا, مہمان جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے لیڈیز سرکل سے ہمارے ساتھ سی ای او اور فاؤنڈر جو سمیہ حاضر خان جو ہیں وہ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. ان کے ساتھ موجود ہیں عائشہ رانا, چیف آرگنائزر لیڈیز سرکل ہیں. آپ کو بہت بہت شکریہ. تمام دیکھنے والوں کو, ان دونوں خواتین کو بہت بہت جشن آزادی مبارک ہو. بڑا خوبصورت آپ نے لباس بھی زیب تن کیا, اور 14 اگست کی ترجمانی جو ہر کوئی آج کرتا نظر آ رہا ہے. آپ سے آغاز کر لیتے ہیں, کیسے دیکھتی ہیں کہ 76واں یوم آزادی ہے, 14 اگست جب ذہن میں آتا ہے میرے لیے تو بچپن کی جھنڈیاں لہرانا, نغمے گیت گنگنانا آتا ہے. آپ 14 اگست کو کیسے سیلیبریٹ کرتی ہیں اور لیڈیز سرکل کیسے سیلیبریٹ کرتا ہے؟ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. فرسٹ آف آل 76واں یوم آزادی تمام لوگوں کو بہت مبارک. اور پورے پاکستان میں اوبیسلی ایک جو ویو نظر آتی ہے آزادی کی, وہ تو مجھے ہر جگہ آتے ہوئے بھی رستے میں نظر آئی. اور آزادی منانے کا وہی طریقہ آج بھی بلکہ وہی ہے. فرسٹ آف آل گرین کلر اور وائٹ کلرز کو سب سے پریفرنس پہ رکھنا, اور جھنڈیاں لگانا, اور اوبیسلی چونکہ خواتین آپ نے انوائٹ کی ہیں تو خواتین کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے. تو بینگ اے وومن لیڈیز سرکل بھی یہ اپنا کردار جو ہے وہ نبھا رہا ہے کہ کس طرح وہ بچوں کو موٹیویٹ کر رہا ہے. خواتین جو ہیں بہت بڑا کریکٹر ہے, بیکاز جو تحریک پاکستان تھی اس میں بھی جیسے بہت ساری خواتین نے ایک اہم رول ادا کیا. مردوں کے حوصلے کو توانا کرنا کہ آپ ہمیں ذبح کر دیں لیکن یہاں چھوڑ کے نہ جائیے گا غیر مسلموں کے لیے, وہ جذبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینا خاتون کا اور اپنے بچے کو ذبح کر دینا تاکہ وہ رکاوٹ نہ بن جائے رستے کی. یہ کہنا آسان ہے, شاید محسوس کرنا اور کرنا بہت مشکل ہے. بیکاز جب آپ کسی جذبے کے تحت نکلتے ہیں تو اس میں obviously سب سے پہلی بات آپ کو قربانیاں دینی ہوتی ہیں. جیسے ہماری مادر ملت ہے فاطمہ جناب, ان کا ایک بہت بڑا رول ہے. بیگم ریانہ لیاقت علی ہیں جن کو نے obviously ایک بہت پرسائش لائف کو چھوڑ کے پاکستان کی خاطر وہ یہاں پہ آئیں, اور انہوں نے ایک بہت بڑی ایک ان کی اسٹرگل تھی اس میں. اس کے علاوہ جو رات کو بچوں کا ایک ہجوم اکٹھا ہو کے گلیوں میں پھرتا تھا, وہ obviously خواتین کا کنٹریبیوشن تھا. جو لے کے رہیں گے پاکستان, بن کے رہے گا پاکستان کے نعرے گونجتے تھے. تو وہی جذبہ آج بھی لیڈیز سرکل کے ذریعے بھی, اور لیڈیز سرکل میں بھی ہم ریوائیو رکھتے ہیں کہ خواتین کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ ریئلائز کراتے رہیں کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے. بیکاز پاکستان تو ایک معجزہ ہے ہمارے لیے, اور یہ معجزہ 76 سال سے چل رہا ہے, جیسے بھی چل رہا ہے لیکن بہت اچھا چل رہا ہے. میں عائشہ رانا صاحبہ کی طرف بڑھوں گا. اچھا, جب یہ بات کری تھی مجھے وہ یاد آ رہا تھا, ایک ننھا شیرخوار بچہ جب روتا ہے ماں اس کے منہ میں فیڈر دے دیتی ہے, چپ کر جاتا ہے, لیکن اس وقت وہ ماں کچھ کپڑوں سے کچھ ہاتھوں سے ان کے منہ بند کرتی رہی تاکہ اس کی چیخنے کی آواز, چلانے کی آواز بہ نہ چل جائے. لیکن اس بچے کے اوپر بھی اللہ کی اتنی رحمت تھی کہ وہ پاکستان جو بننا تھا تا قیامت تک انشاءاللہ یہ شاد باد رہے گا, آباد رہے گا. آپ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں تو اس کے بارے میں یہ زیادہ بتانا بھی بلکہ پسند کروں گی کہ ہماری اپنی فیملی کے بہت سارے افراد, گھر کے جو افراد, میری ریئل دادی, میری پھوپھو اور 2 پھوپھو تھیں, 3 چاچا تھے, اور جب وہ پارٹیشن کا جو وہ سارا دور تھا اس میں ہمارے والد صاحب ہمیں بتاتے تھے کہ کس طرح چھپ کے میں نے ایک کوئی ٹرنک تھا اس کے اندر میں چھپ گیا, اور جب سکھ آئے تو انہوں نے سارا وہ آ کے تو ان کو کہتے میں مطلب تھوڑا سا اس کا ڈھکن اٹھا کے میں دیکھتا تھا تو میری آنکھوں کے سامنے میری بہنوں کو,
میرے بھائی کو انہوں نے کس طرح سے وہ ذبح کیا ایک طرح کا, اور میری ماں کو, اور بالکل شیرخوار ان کی ایک چھوٹی بہن تھی, وہ ماں کے ساتھ بالکل لپٹی ہوئی تھی, اور جس طریقے سے انہوں نے اس کو کیا تو بتاتے تھے, جب وہ بتاتے تھے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے, اور ہم لوگ بھی اس چیز کو فیل کرتے تھے کہ ہماری وہ ریئل دادی ہم نے نہیں دیکھی, وہ اپنی پھپھو اور چچا ہمیں نہیں پتا کہ وہ کون تھے, کس طرح کے تھے. ابو سے سنتے تھے تو بہت فیل ہوتی تھی وہ چیزیں, اور ہم لوگ ہماری فیملی نے تو وہ قربانیاں دی ہیں, اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے پاکستان کتنی قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے. اور وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ شیرخوار بچے کو ماں کیوں چپ کرواتی تھی, صرف اس لیے کہ وہ شور نہ اس کا بلند ہو, اور کوئی یہاں پر آ نہ جائے, جو بلوائی نہ یہاں پہ پہنچ جائیں, جو ان کو اس طرح سے مار دیں. تو بہت مشکل حالات تھے جو وہاں سے یہ پارٹیشن کے بعد یہ سب لوگ یہاں پر آئے ہیں, اور مطلب وہ ہم لوگ سن کے ہمارا دل خراب ہوا کرتا تھا, اور ابو کے ساتھ وہ سارا کچھ ہوا تھا. اور وہ بہت, میں تو سمجھتی ہوں کہ جب وہ کافی ایج میں بھی تھے نا, تب بھی کبھی اس طرح کوئی کسی مووی میں وہ والا سین چل رہا ہوتا تھا نا, تو ہم لوگ دیکھتے تو وہ ایسے دھاڑے مار کے رو رہے ہوتے, جیسے ان کو سارا وہ آنکھوں دیکھا حال سارا ان کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا تھا. تو ہمارے لیے تو یہ آزادی جو ہے بہت بڑی جو ایک نعمت ہے, اور جس طریقے سے حاصل ہوئی ہے وہ ہم لوگ جانتے ہیں. بالکل. یہاں ابھی ہمسایہ ملک میں ایک فلم بنی تو اس کے اوپر خود وہ لوگ تنقید کرتے نظر آئے, تو مجھے خوشی ہوئی کہ اعظم محمد علی جناح اور علامہ محمد اقبال کے اس خواب کی تعبیر ملی کہ جب پاکستان بنے گا, وہ لوگ جو پاکستان اور پاکستان بننے والوں کے خلاف استعمال ہو رہے تھے وہ آج پچھتاتے ہیں کہ اس پاکستان کے ساتھ ہم بھی ہوتے, اس مملکت کے اندر ہم بھی ہوتے. مشکل حالات جو ہیں وہ بیسیکلی ہماری آزمائش ہوتی ہے کہ ہم آگے کتنا بڑھ سکتے ہیں. یہ بڑا ایک اہم سوال ہے کہ آج مشکل حالات میں بہت سارے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں. ہمارے دین میں تو مایوسی ویسے کفر ہے, اور جس ملک میں ہم رہتے ہیں ہمیں تو اس ملک کو دوبارہ سے ریوائیو بیک کرنا ہے. تو اس کے لیے میرے خیال میں تو کبھی بھی مشکل حالات ہیں تو اس کو آزمائش سمجھتا ہوں, امتحان سمجھتا ہوں رب تعالیٰ کا. تو ہمارے اوپر ایک امتحان ہے, ہمیں اثر نو اپنے آپ کو سوچ میں لے کے آنا ہوگا جہاں سے ہمارے آباء و اجداد نے شروع کیا تھا, ہمیں سرسبز و شاداب پاکستان دیا تھا, ہم نے اپنی اولادوں کو ایسا دینا ہے. بالکل, یہ ایک آزمائش کا ٹائم ہی آپ کہہ لیں, اور یہ اوبیسلی اس وقت بھی تھا جب پاکستان آزاد ہو رہا تھا. تو جب اس وقت کسی نے ہمت نہیں ہاری, حوصلے نہیں ہارے, تو یہ وقت ایسا ہے کہ آپ سب نے یکجا ہو کر یہی فیصلہ کرنا ہے کہ اسی ہمت کو, اسی ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ایک دفعہ پھر سے آزادی کی اسی لہر کو محسوس کریں, اپنے اندر اسی جذبے کو محسوس کریں, تاکہ جو ہمارے ملک کا قانون ہے یا جو بھی ادارے اس کو چلا رہے ہیں وہ ایک بہتر طریقے سے یونٹی کے ساتھ, ڈسپلن کے ساتھ اس کو مزید بہتر اور ترقی کی طرف لے کے جائیں. میں آپ کی طرف واپس آؤں گا. یہاں سلسلہ ہمارا آزادی ٹرانسمیشن کا جاری ہے, ایک بریک کی طرف بڑھیں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے کیونکہ بہت پیارے سے بہت خاص گیسٹ اور ہمارے پاس بہت ہی خوبصورت ہماری بچیاں بھی, بیٹیاں, ہماری بہنیں موجود ہیں, وہ نغمہ بھی سنائیں گے. لیکن ایک بریک لیں گے, ہمارے ساتھ موجود رہیے, واپس آ رہے ہیں. بہت خوبصورت رمشا ملک موجود تھی ہمارے ساتھ, گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد, میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ سے ان کا تعلق ہے. خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہی جامعہ کی بڑی خوبصورت ڈپارٹمنٹ, ہمارا اپنا ڈپارٹمنٹ, اور وہاں سے اگر ایسے جذبہ جنون جو ہے وہ بڑا لازمی ہے. اور رمشا بہت شکریہ, آپ نے وہ یاد جو ہمارے بچپن میں ہم خود بھی گیت گنگناتے ہیں, نغمے گنگناتے ہیں, اور یہ ایک روح تازہ کر دینے والے جو فکرے ہیں وہ دہراتے ہیں. تو ہمارے ساتھ لیڈی سرکل کی خواتین موجود ہیں, میں ان کی طرف بڑھوں گا. اچھا, کیسے دیکھتی ہیں کہ آج بچے جو ہیں بالکل وہ جشن آزادی مناتے ہیں. میں نے پروگرام کیا تو امین پور بازار میں لوگ اوورسیز تھے, وہ کہتے ہیں خاص طور پر ان ایام کے اندر واپس آتے ہیں, اپنے بچوں کو بتانے آتے ہیں کہ آپ نے یوم آزادی ایسے منانی, اس کا مقصد. آپ لوگ کیسے اپنے بچپن میں یوم آزادی مناتے رہے, کوئی خوبصورت یاد جو ہمارے ناظرین سے شیئر کریں گے؟ بہت خوبصورت یادیں ہیں بچپن کی جو آزادی کے حوالے سے ہیں. جیسے سب بچے جھنڈیاں لگاتے ہیں, اور اسپیشلی یہ جو نغمے ہیں ابھی ہم سن رہے تھے, ماشاءاللہ بہت اچھا انہوں نے نغمہ گایا, تو یہ سنتے سنتے ہم بڑے ہوئے ہیں. اور مجھے نہیں یاد کہ سانگز ہمیں آتے تھے, ہمیں کسی موویز کے یا سانگز نہیں آتے تھے, ہمیں صرف نغمے آتے تھے. اور ہماری پریفرنس ہوتی تھی, اور جو ہماری سب سے زیادہ اچھی انٹرٹینمنٹ ہوتی تھی وہ 14 اگست کی ٹرانسمیشنز ہوتی تھی کہ ہم نے یہی دیکھنی ہے, اور یہ اس کے لیے ہم سارے کام چھوڑ کے بیٹھتے تھے.
گھروں کو جھنڈیوں سے سجانا، چراغاں کرنا رات کو. اور میں تو چونکہ میرے بھائی تھے ساتھ، تو بڑے بھی اور ایک چھوٹے بھی، ان کے ساتھ گلیوں میں جانا اور نعرے لگانا میں بہت انجوائے کرتی رہی ہوں. لائک بوائز میں ان کے ساتھ. اچھا، آپ نے کچھ چیزیں میری بھولی ہوئی ناظرین یاد کروا دی ہیں. وہ دیے جلانے، وہ مٹی کے چھوٹے چھوٹے دیے ملتے تھے. وہ جو پرانے گھر ہیں دیہات میں، فیصل آباد بھی ایک اگر بات کریں تو اگر کچھ دیر پہلے تھے تو ایک بہت بڑا قصبہ اور بڑا خوبصورت شہر ہے، سوشلائز سٹی ہے. تو وہ جھنڈیاں لگانی، وہ آپ ابھی ذکر کری تھی بریک میں، وہ ہمارے ناظرین کو بتائے نا، کیونکہ وہ یادیں میری بھی اس سے وابستہ ہیں. وہ رسی بھی ڈھونڈنی اور پھر جھنڈیوں کا، اور یہ دیکھنا کہ ایک منہ ادھر ہے تو دوسرے کو، تو بڑا اس کو ترتیب سے لگانا، ان کے اندر سپیس رکھنا، ایک وہ اور ہی جذبہ تھا جو شاید مجھے آج اپنی ان نوجوان نسل میں ویسے نظر نہیں آتا. بالکل ایسے ہی تھا، اور اتنی وہ اچھی ایکٹیویٹی ہمیں لگتی تھی کہ ہمیں پتا ہوتا، بلکہ ہفتہ پہلے ہم لوگ اس کی تیاریاں شروع کر دیتے تھے کہ اب ہم نے جھنڈیاں خود بنانی ہیں، پھر آٹے کے ساتھ اس کو جوڑنا، اس رسی کے ساتھ لگا کے، وہی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک الٹی ادھر کو، اور وہ اس کی پھر اس کو بعد ڈیکوریشن کرنا اس کی. اور گھر میں بھی سجاوٹ ہوتی تھی، پھر اسکول میں بھی اسی طرح سے سجایا جاتا تھا. اور وہ جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ آپ لوگوں نے یہ جھنڈیاں خود بنانی. اب تو ماشاءاللہ ہر چیز بنی بنائی مل رہی ہے، بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ کس طرح سے بنتی ہے، لیکن ہم نے تو اپنے ہاتھوں سے بنائی اور لگائی، اور پھر اس کو سیلیبریٹ کرنا. اور وہ ایک علیحدہ سے ایک جذبہ، ایک ایکٹیویٹی تھی جو آج ہوتا تو سب کچھ ہے، لیکن وہ مزہ اپنا تھا جس میں آپ خود بنا رہے ہوتے تھے. اور 6 ماہ تک ان جھنڈیوں کو بعد میں دیکھنا بھی، نیچے گر گئی تو انہوں نے اٹھانا بھی ہے. ہاں، اور یہ پتا ہوتا تھا کہ یہ گناہ ہوگا، نیچے نہیں گرے، اسے باقاعدہ ایک گناہ کے طور پہ ہم نے رکھا ہوا تھا کہ اس کی تکریم جو ہم نے اس حد تک کی تھی کہ ہمارے لیے سبز ہلالی پرچم، کیونکہ یہ ہے بھی ماں دھرتی، ہماری ماں ہے، اس نے جنا ہے، اس نے ہمیں بڑا کیا، ہمیں بنایا. آج جہاں بھی بیٹھے ہیں ہم سب اس پاکستان کے وسیلے سے ہیں، کیونکہ جو بنا ہی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جو کلمے کے نام کے اوپر بنا ہے. ہمیں میرے خیال میں اپنی اولاد اور آنے والی نسل کو یہ چیز بتانی ہوگی، کیونکہ آج برے حالات کے اندر، میں نے پہلے ان سے تو بات ہو گئی تو آپ سے یہ ٹاپک رہ گیا تھا، آج برے حالات آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہم اس پاکستان سے باہر چلے جائیں، لیکن یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس پاکستان کے اندر میرا کنٹریبیوشن کیا ہے. اگر وہ میں جواب لوں گا تو یقین مانیے میری ذات کہے گی میری کنٹریبیوشن کچھ نہیں ہے، لیکن تنقید ہمارا جملے جو وہ بہت بڑے ہو رہے ہیں آج کل. ہاں، ہم کرتے کچھ نہیں پاکستان کے لیے، لیکن پاکستان سے ہماری امیدیں بہت ہائی ہیں. ہم کہتے نہیں ہمیں ہمارے لیے کیا کیا، ہمارے حکمرانوں نے ہمارے لیے کیا کیا. ہمیں ہر شعبے سے ہمیں شکایات ہیں، لیکن ہم خود کچھ نہیں کرتے، ہم صرف بیٹھ کے تنقید کرتے ہیں، اور ہماری اپنی کنٹریبیوشن بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے. اور وہ ہم رونا روتے ہیں مہنگائی کا، اور ہم روتے ہیں کہ فلاں سہولت ہمیں نہیں ہے، لیکن ہم اس میں خود کیا کر رہے ہیں، وہ کردار ہمارا بالکل زیرو ہے. اور بہت شکریہ آپ دونوں خواتین نے ہمیں بہت خوبصورت ٹائم دیا. ایک چیز کا ان کے میسج کے بعد ہی میں اختتام اس بریک کا کروں گا، لیکن ایک چیز بڑی خاص، کوڑے کا شاپر باہر پھینکتے ہوئے خیال رکھیے گا، یہ پاکستان میں گندا کر رہا ہوں یا میں گندی کر رہی ہوں. تو اسی کے ساتھ ہی جب سگنل پہ اکیلے کھڑے ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ صبح 8 بجے 7 بجے کوئی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، بریک کر دیتے ہیں. کون سا کو دیکھ رہا ہے؟ تو اللہ دیکھ رہا ہے. جس کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے اس کلمے کا جو وارث اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس کو دیکھیں، وہ شارک سے زیادہ قریب ہے. ایسے بے شمار واقعات ہیں جب ہم غریب کو دھتکارتے ہیں یا ہم کہتے ہیں ہماری خواہشات کا ایک تناسب ہوتا ہے، تو ہمیں وہاں ہر چیز کو ایک میان میں تولنا پڑے گا. یا ایک بریک لیں گے، یہ ٹرانسمیشن جاری ہے، سبز ہلالی پرچم جھولتے رہیں گے، پاکستان تا قیامت قائم رہے گا. چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. آزادی ٹرانسمیشن جاری ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ جوش و جذبہ، جنون جو ہے وہ عروج پہ پہنچتا جا رہا ہے. ہم ان فکروں کو، ان الفاظ کو دہرا تو سکتے ہیں، لیکن ان احساسات کو شاید ویسے محسوس نہیں کر سکتے جیسے ہمارے بڑوں نے کیے. میں بلا تاخیر ہمارے جو نئے گیسٹ ہیں، مہمان ہمیں جوائن کیا، ان کا تعارف کروا دوں. رائے عمر دراز صاحب موجود ہیں، سی ای او ہیں ٹاپ سٹی، نوجوان بزنس مین ہیں. بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے عمر بھائی. ساتھ ان کے میاں عامر شہزاد صاحب موجود ہیں، ریٹیلر صدر ہیں ریٹیلر ایسوسی ایشن فیصل آباد کے. بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. بڑے پیارے دوست ہیں جی دونوں میرے، اور میں رائے صاحب سے شروع کر لوں گا. نوجوان ہیں دونوں، اور خاص طور پہ آج کے دور میں نوجوانوں کا کردار بڑا ہی اہم اور اہمیت کا حامل ہے. انہوں کیسے دیکھتے ہیں کہ آج ضرورت کس امر کی ہے؟ اگر پاکستان کو اس موقع پر دیکھیں، 14 اگست جب ذہن میں آتا ہے تو بہت ساری تلخ حقیقتیں جو ہیں اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہیں، جس کے اندر معاشی مسائل ہیں، جس کے اندر معاشرتی مسائل بڑھ چکے ہیں، اور جس کے اندر ہمارے معاشرتی مسائل کے اندر لا قانونیت اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس کو دیکھتے ہوئے شاید کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے. ویسے تو مایوسی کفر ہے، گناہ ہے، لیکن کچھ لوگ اس کی طرف مجبوراً چلے جاتے ہیں. یہ کہنا
میرے لیے بڑا مشکل ہے کیونکہ میں یقین اس پہ نہیں جاتا اور نہ جانا بھی نہیں چاہیے. آپ اس ٹاپک کو اس موضوع کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے آج یاد کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے جو آپ نے نوجوانی کی بات کی ہے کہ جو ہمارے نوجوان ہیں وہ بہت بڑا سرمایہ ہے اس میں. اور جو فیوچر ہے پاکستان کا وہ یہ ینگ جنریشن ہے. اور میری بھی جو ٹیم ہے، جو بزنس ٹیم ہے، اس میں 95% جو ہے وہ یوتھ کام کر رہی ہے. اور یہ جو ریئل اسٹیٹ سے منسلک لوگ ہیں، ایک ٹرینڈ تھا کہ بڑی عمر کے لوگ کرتے ہیں، وہ سیانے لوگ کرتے ہیں، تو اس میں ایک ینگ ٹیم، انرجیٹک ٹیم جو ہے نا وہ اس کو میں لے کے آئے اور وہ بہت اچھا کام کری اور آپ دیکھ رہے ہیں. تو سیکنڈ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کوئی بھی کام ہے وہ گھر سے شروع ہوتا ہے. تو پہلا عمل جو کہ دین میں بھی ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو ہم سب سے پہلے اپنے گھر کو صاف کریں، اس کو صاف ستھرا جیسے ہم رکھتے بھی ہیں، پھر اپنے گھر کے جو آگے والا حصہ اس کو صاف رکھیں تو پورا پاکستان صاف ستھرا ہوگا. تو گرین نیٹ اینڈ کلین پاکستان ایک تو ہمارا یہ موٹو ہونا چاہیے. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ جو ملک ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور بڑی ہمارے بزرگوں نے اس کے لیے ان کی کاوشیں ہیں، قربانیاں ہیں، بڑی جدوجہد ہے اس کے اندر. اور بہت بڑی آپ نے جیسے پہلے بھی بات کی کہ یوتھ ملک سے باہر جا رہی ہے، تو اس سلسلے میں جو ہے نا میڈ ان پاکستان، کیونکہ ہمارا ایک بہت بڑا پورشن جو ہے وہ ہمارا امپورٹس کا جو ہے، ہم باہر سے وہ مختلف آئٹمز الیکٹرانک اور روزمرہ کی اشیاء کی چیزیں ہم امپورٹڈ آئٹمز استعمال کر رہے ہیں جو کہ پاکستان میں بن سکتی ہیں. ہمارے جو انجینئرز ہیں وہ اگر میڈ ان پاکستان کو فروغ دیں، ہمارے جو لوگ ہیں ان میں یہ ایک چیز اسٹیبلش ہو کہ ہم میڈ ان پاکستان استعمال کریں، تو اس سے ہمارا وہ بھی پریشر کم ہوگا جو ہمارا ڈالر ملک سے باہر جا رہا ہے وہ بچے گا، پاکستان بہتر ہوگا، ہمیں قرضوں کی طرف نہیں جانا پڑے گا، پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا. تو میں نوجوانوں کو کہوں گا، انجینئرز کو جو اس وقت ایجوکیشن بھی حاصل کر رہے ہیں، کہ آپ پروڈکٹس پہ کام کریں، نوکری کرنے کی بجائے پروڈکٹس بنانے پر، انہوں نے اسٹیبلش کرنے پر، ویلیو ایڈیشن پہ جائیں، ویلیو ایڈیشن پہ جائیں. اور پھر انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہوگا کہ ہماری پروڈکٹس ملکی استعمال کے بعد ہم ایکسپورٹ بھی کر سکیں. میں آپ کے واپس آؤں گا، پہلے میاں صاحب بیٹھے ہیں ان کے ساتھ چل جوں. میاں صاحب آج بھی وقت یاد آتا ہے مجھے، کچہری بازار کی مسجد یاد آتی ہے جہاں قیام پاکستان کے اجلاس ہوا کرتے تھے. وہ دھوبی گھاٹ گراؤنڈ ہے جہاں قائد اعظم محمد علی جناح نے آغاز کیا تھا اس تحریک کا. تو فیصل آباد اپنی اہمیت رکھتا ہے اس پاکستان کی بننے کے اندر اور اس پاکستان کی جدوجہد کے اندر. جی آج الحمدللہ پورے پاکستان کے اندر اسلامی جمہوریہ پاکستان کا 76واں سالگرہ جو ہے آج منائی جا رہی ہے. اور یہ اللہ رب العزت کا جو تحفہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی شکل کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں دیا، یہ صرف پاکستانیوں کے لیے تحفہ نہیں تھا، یہ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کے لیے تحفہ تھا. کیونکہ پوری دنیا کے اندر 2 ہی ریاستیں ہیں جو مذہب کے نام کے اوپر جو ہے وجود کے اندر آئیں، اور الحمدللہ پہلی ریاست جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ہے وہ وجود کے اندر آئی. اور اللہ رب العزت کا یہ بھی احسان ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں جو آئین دیا ہے وہ اسلامی آئین ہے. مگر بدقسمتی سے جیسے آپ نے اجلاسات کا اور تاریخ کے اندر علماء کا اور بڑوں کے کردار کا ذکر کیا ہے، اس حوالے سے ہم اپنی اصل سے بہت دور ہو چکے ہیں. ہمیں اپنے اصل کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے. کل تک جو ہم نے ایک قوم نے ایک پاکستان کے لیے جدوجہد کی تھی، آج اس پاکستان کو ایک قوم کی ضرورت ہے. آج ہم مختلف برادریوں کے اندر، مختلف صوبوں کے اندر، سرائکی، سندھی، پنجابی کے اندر بٹ رہے ہیں. ہمیں واپس آنا ہے، ایک قوم بننا ہے اور پاکستان کے لیے ایک جو ہے متحد جدوجہد کرنی ہے کہ ہم نے اس کو پوری دنیا کے اندر ایک چمکتا دمکتا ستارہ بنا. یہ بڑا پیارا میسیج تھا کہ جب پاکستان میں لٹے پھٹے ہم لوگ، ہمارے آباء و اجداد آئے تھے تو آگے جو بیٹھے لوگ تھے جو پاکستان کے اندر موجود تھے، انہوں نے دل کھول کر اپنی آدھی زمینیں دے دی تھی، اپنی آدھی جائیدادیں دے دی تھی کہ آپ لوگ اس پاکستان کے فروغ کے اندر، پاکستان کی ترقی کے اندر آپ لوگ اپنا کردار ادا کریں اور پاکستان کو بنانے میں، خوشحال بنانے میں اپنا کردار ادا کریں. میاں صاحب بہت پیارا میسیج ہے، اسی دور کی ہمیں دوبارہ ضرورت ہے. ہمارے ساتھ رمشا موجود ہیں، رمشا کی طرف واپس جاؤں گا اور وہیں سے ہم بریک کی طرف جائیں گے. ایک نغمہ اور ہے جو رمشا ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہے. جی رمشا.
ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ سے آپ کو پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے بہت ہی پیارے سے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہر کوئی آج سبز ہلالی پرچم اور سبز رنگوں میں ملبوس نظر آتا ہے. سڑکوں پر ایسے ہے جیسے جشن کا سماں ہے. آزادی ہے اور آزادی منانی بھی ایسے چاہیے. بلا شبہ بہت سارے لوگوں کا کچھ ہو سکتے ہیں نقطے کے باجے سلنسر بہت کچھ ہے. سیکیورٹی ادارے کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن خوشی ہے تو میرے خیال میں وہ نوجوان بھی کہتے ہوں گے آزادی تو آج کی ہے. لیکن عمر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور عامر صاحب ان سے بات کا آغاز کرتے ہیں. عمر بھائی کیسے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے آپ میڈ ان پاکستان اور کچھ ایسی باتیں کر رہے تھے، نوجوان کو بھی پہچاننے کی ضرورت ہے. وہ خود ہی جو علامہ اقبال کی تھی وہ آج اشد ضرورت ہے، وہ فارسی کے بجائے اردو میں وہ نظمیں دوبارہ لکھی جائیں، وہ شاعری دوبارہ لکھی جائے، تاکہ اس قوم کو یہ اندازہ ہو کہ وہ خود ہی کو کہا. کیونکہ علامہ محمد اقبال کو جہاں علماء کو بھی سمجھ نہیں آئی تو انہیں کافر کہہ دیا، جب سمجھ آئی تو سمجھ آیا. یہ ایک بہت بڑا عشق رسول ہے. ایسی ہماری قوم کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے. جو اقبال کی خودی ہے وہ ترقی کی ضمانت ہے. جی بے شک. اور علامہ صاحب جو ہیں وہ اگر ان کی شاعری کو دیکھا جائے تو جو فرمان الہی ہے اس کا عکس نظر آتا ہے اس میں. بالکل. اور بہت ضروری ہے، اس میں بہت بڑی چیز ہے کہ تربیت کی کمی ہے، کہ ہمارے نوجوانوں کی جو تربیت ہے اداروں کی طرف سے، جو تعلیمی ادارے ہیں ان پر خاص ایک محنت کی ضرورت ہے، ایک مخصوص زاویے میں محنت کی ضرورت ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ ابھی جو نسل آ رہی ہے وہ سیکھ رہی ہے اور باشعور ہے. اور ویسے بھی سوشل میڈیا کا دور ہے تو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے بہت بہتری آ رہی ہے. میں آنے والی نسل کو بڑی پوٹینشیل نسل دیکھتا ہوں. اور انشاءاللہ تربیتی اداروں کی طرف سے بھی بڑا مراد راز صاحب نے بڑا کام کیا تعلیمی اداروں میں لاسٹ جو ہے. اور جو ابھی نیکسٹ انشاءاللہ آئیں گے امید ہے وہ اس سے بہتر ہوگا، پھر اس سے بہتر کام بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا انشاءاللہ. اس حوالے سے عامر صاحب موجود ہیں. عامر بھائی آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اگر پاکستان کی آزادی کی بات کریں تو کوئی آپ کے آباء و اجداد کی یاد ہمارے ساتھ تازہ کریں، شیئر کریں کہ کیسے وہ قربانیوں کی ایک لازوال داستان تھی جو کہ رقم ہوئی اور جس کو پوری دنیا نے دیکھا. اور وہ میں نے جملے آغاز میں بتائے تھے کہ قائد اعظم کا ایک ایسا احسان ہے جس کو پوری دنیا نے وٹنس کیا. جی بالکل ایسے کہ ہماری دادو ماں ایک واقعہ سنایا کرتی تھی کہ اس وقت وہ کمواری تھی جب اسے ہجرت کر کے اپنے والدین کے ساتھ آئیں. تو اس وقت کچھ بچیوں نے جو ہے وہ کنوؤں کے اندر اپنی عزتیں بچانے کے لیے جو ہے وہ چھلانگیں لگائیں. اور واقعتاً ہی بہت ہی ہولناک وہ حالات تھے، وہ ہجرت، وہ لمحہ جس طرح وہ لوگ ہجرت کر کے آئے، اپنے گھر بار کو چھوڑنا، اپنے کھیت اور اپنی معلومات ساری جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک جو خواب تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست ہوگی، ہم اس کے اندر آزاد اپنی زندگی بسر کر سکیں گے. اس کے لیے ہمارے بڑوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، اپنی معلومات جانیں، ہر چیز جو ہے اس حوالے سے انہوں نے قربان کی ہے. اگر ہم صرف اندازہ لگائیں تو آج کل کے دور کے اندر جب یہ آفت آتی ہے سیلاب کی یا زلزلے کی تو لوگوں کی کھڑی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، گھر منہدم ہو جاتے ہیں. تو لوگ جب لٹے پھٹے ہوتے ہیں ان سے انٹرویو کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارا سب کچھ ختم ہو گیا. لیکن ان کے لیے قیام گاہیں اور زمینیں موجود ہوتی ہیں، وہاں سب کچھ ہوتا ہے. لیکن یہاں سب کچھ خود چھوڑا. بالکل ایسے یہ ایک بہت بڑا لمحہ تھا جب آپ خود دیکھتے ہوئے جاگتی آنکھوں کے ساتھ کسی آفت کے بغیر خود آفت اپنے اوپر ڈھا دیتے ہیں کہ ہم نے یہ چھوڑ کے جانا ہے. یہ ایک بہت بڑی قربانی ہوتی ہے نا جی. دراصل مقصد بڑا تھا. جب مقصد بڑے ہوتے ہیں تو پھر ضروریات کو بھی، معلومات کو بھی، ہر چیز کو چھوڑا جاتا ہے. جب بات آتی ہے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، ختم نبوت کی بات آتی ہے تو ہر مسلمان جو ایمان لایا اور اس کا سب سے پہلے جملہ یہی ہوتا ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم یہی جملہ استعمال کرتے تھے کہ میری مال، جان، عزت، آبرو، ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان. جب مقصد بڑا ہوتا ہے تو پھر قربانیاں چاہے وہ جان کی ہوں، مال کی ہوں، مال و متاع کی ہوں، وہ پھر دینی جو ہے وہ اتنی معنی نہیں رکھتی، پھر مقصد کے اوپر نظر ہوتی. میں آپ سے عمر بھائی ایک چیز پوچھنا چاہوں گا. جب عامر بھائی بات کر رہے تھے ایک چیز اس کے اندر تھی کہ یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہیں تمہاری آل اولاد مال جان سے عزیز تر نہ ہو جاؤں. اسی کلمے کی بنیاد پہ بننے والا ملک
اور اس میں بولے جانے والے جملے اکثر یہ ہوتے ہیں جی ہم اکیلے کیا کریں. میں نے پروگرام کے اندر بھی یہ کہا کہ ہم تب پاکستانی بنیں گے جب وہ کوڑے کا ایک پیکٹ گراتے ہوئے ہم رک جائیں, سگنل بریک کرتے ہوئے ہم رک جائیں, بالکل پھول توڑتے ہوئے پھول لگاتے ہوئے ہم پکڑے جائیں, توڑتے ہوئے نہ پکڑے جائیں. ایسی بہت ساری پریکٹسز ہیں جو بہت چھوٹی سی معمولی سی کوشش ہے. ایٹ لیسٹ میں کل کو یہ کہہ سکوں گا میں نے 4 درخت لگائے تھے, میں اس پاکستان کے لیے کچھ تو کیا ہے. جی بالکل. میں اکثر ہنستا ہوں کہ موٹر وے پر کوئی بھی ہم جو مارٹ سے کچھ لیتے ہیں کھاتے پیتے ہیں شاپر نہیں پھینکتے, انٹرچینج سے ایگزٹ ہوتے ہیں پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ شاپر پھینک دیتے ہیں باہر. تو ہمیں اس کو صاف ستھرا رکھنا ہے اور اپنا جو انوائرمنٹ ہے اس کو پولوٹیڈ نہیں کرنا, ہم نے اس کو بڑا ہیلدی رکھنا ہے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ آج چونکہ آزادی کا دن ہے تو اس میں ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن, جیسے آج کے دن میں میں نے 100 پلانٹس جو ہیں وہ لگائے ہیں تاکہ وہ 100 درخت بنے. اور اگر ہر انسان کوشش کرے اور ہم مل کے کوشش کریں اور ایک دوسرے کو موٹیویٹ کریں اس پہ, تو گرین پاکستان, اور گرین تو پہلے ہی ہمارا پرچم ہے, اور گرین پاکستان اس میں آپ کی جو ایٹماسفیئر ہے وہ اس کا پولوشن جو ہے وہ ریڈیوس ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آکسیجن لیول اس سے بہتر ہوگا. اور ہمیں اس کی طرف بھی جو ایک توجہ دینی چاہیے, اسی طرف توجہ دینی چاہیے. میں دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ہماری آزادی ٹرانسمیشن جاری ہے, یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ واپس آئیں گے. لیکن یہ پیغام یاد رکھیں, اگر آج نہیں لگا سکے تو کل صبح اٹھیں. آزادی کا 76ویں کے بعد اب 77ویں سال کی طرف ہم بڑھے ہیں تو ایک اتنے پودے لگا دیں, کچھ پودے لگا دیں تاکہ اس کا آغاز ہو اور ہم ایک سفر کی طرف گامزن ہو. ایک چھوٹی سی بریک, دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, دوبارہ سے پروگرام آزادی ٹرانسمیشن کے اندر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. چہچہاتے چہرے جو ہیں وہ کھلکھلا رہے ہیں ہر طرف, اور جشن آزادی کو بہت ہی پرجوش طریقے سے منایا جا رہا ہے. ہر کوئی سبز جھنڈے کے اندر ملبوس نظر آتا ہے. ہمارے اگلے مہمان جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے میں ان کا تعارف کروا دوں. ڈاکٹر فارس حسین ہیں, فیملی فزیشین ہیں. فارس بھائی بہت شکریہ, اور آپ کو بھی جشن آزادی مبارک ہو پہلے تو, اور بہت شکریہ آپ نے وقت دیا پروگرام کے لیے. کیسے دیکھتے ہیں, نوجوان ہیں, خدمت کر رہے ہیں. مجھے کووڈ کے وہ دن یاد آئے جب لوگ ڈرتے گھروں سے نہیں نکلتے تھے, کوئی اپنے پیاروں کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا. بیرون ملک مقیم دیکھا تو لوگ جنازوں کے اندر میتوں کو, اپنے پیاروں کو دفنانے نہیں جاتے تھے. تب ڈاکٹرز تھے, مسیحا تھے, انہوں نے مسیحا ہونے کا حق ادا کیا. اس پاکستان کی خوبصورتی یہ تھی, دنیا بھر میں جہاں ڈاکٹرز موجود تھے ان میں پاکستانی ڈاکٹرز نمایاں نظر آئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے تو یہ ایک ایسی پریکٹس دیکھی بھی بڑی نزدیک سے اور بڑی ابھی کلوز ریسنٹ ایئرز میں گزر کے گئی ہے, تو کتنا آزادی کا جذبہ ہے, کیونکہ وہاں لوگوں کو آزاد سانس لینے کا بھی محسوس ہوا ہوگا, اور ڈاکٹرز بھی فیل کرتے ہیں جب گھروں سے باہر بیٹھنا اور یہ سب کچھ. آپ کے نزدیک آزادی کے معنی کیا ہیں, اور ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے جب آپ کے پاس عوام آتی ہے, خدمت کرتے ہیں, تو آزادی کس کو کہتے ہیں اور آزادی کے معنی ہمیں کیسے منانے چاہیے؟ جی بالکل, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, آپ نے آج دعوت دی ادھر, اور اس کے ساتھ ساتھ میں تمام پاکستانیوں کو جشن آزادی مبارک کہتا ہوں جو پاکستان میں بستے ہیں اور جو پاکستان کے باہر رہتے ہیں. دوسرا آپ نے کہا کہ آزادی کیا ہے. آزادی بیسیکلی اس میں یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا ہے, آپ نے اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا ہے جو آپ فیل کر رہے. لائک پاکستان جو بنا تھا اس میں تھا مسلمز کو فریڈم نہیں تھی اپنے رائٹس کی, ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہوا کہ ہمارے بزرگوں نے جدوجہد کی ہندوؤں اور انگریزوں کے خلاف. تو اس میں یہ ہوا, ہم نے تقریباً کوئی 1857 سے لے کے 1947 تک جدوجہد چلتی رہی. پھر فائنلی قائد اعظم محمد علی جناح کی کاوشوں سے پاکستان آیا اور ہمیں ایک آزاد ملک ملا جہاں ہم اپنے مذہب کے اوپر چل سکیں, ٹھیک ہے. اس میں اب کیا ہے, اس میں آئیڈیالوجی ہوتی ہے. آئیڈیالوجی ہماری ہے کہ اسلام, جو پاکستان کی آئیڈیالوجی ہے وہ اسلامک ٹیچنگز پہ ہے کہ ہم نے اسلامک ٹیچنگز پہ گزارنا ہے, اور جو وہ پریکٹسز جو کہ اسلامک ٹیچنگ کے اگینسٹ جاتی ہیں ان کو نگیٹ کرنا. ایگزیکٹلی, بالکل صحیح. اور یہاں فارس بھائی نے جو بات اٹھائی, مجھے یہاں ایک نقطہ یاد آیا تو میں نے اسے تحریر کر لیا کہ آپ لوگوں سے شیئر کروں کہ جب یہ پاکستان کو مارز وجود میں آنا تھا تو ووٹ جو ہیں وہ استعمال کیے گئے, ان کا حق استعمال کیا گیا. تو ایک ایسا ووٹ تھا جو کرسچن کمیونٹی, ہمارے مسیحی بھائیوں کی طرف سے جو ہے وہ ڈالا گیا تھا. وہ ووٹ
تھا تو پاکستان ہے. اس لیے اس سبز ہلالی پرچم میں جو میرے عقب میں بھی نظر آ رہا ہے, میرے پاکٹ پہ بھی, اور میں نے بھی اور فائز بھائی نے بھی ایک سفید سوٹ جو زیب تن کیا ہوا ہے, یہ عکاس ہے اس چیز کا کہ ہم ہر جگہ سبز کے ساتھ سفید لگاتے ہیں. چاند تارا ہے تو اس سبز کے اندر خوبصورتی اس چاند تارے سے ہے. وہ کمیونٹی ہم سے جدا نہیں ہے, بلکہ وہ کمیونٹی ہے تو پاکستان ہے. اور قائد محمد علی جناح نے یہ کہا تھا کہ جہاں مسلمانوں کو آزادی نہیں تھی اپنے دین کے مطابق پریکٹس کرنے کی, تو آج تمام مذاہب کو آزادی ہے. خواہ وہ مسلمان ہو, خواہ وہ مسیحی ہو, خواہ وہ ہندو ہو یا وہ سکھ ہو, وہ اپنے اپنے مذاہب کے تحت عبادت کر سکتے ہیں, عبادت گاہیں بنا سکتے ہیں, اور جیسا چاہیں آزادانہ رہ سکتے ہیں. یہ ایک ایسا خوبصورت میسیج تھا جس نے پوری دنیا کو جھنجھلا دیا کہ یہ ہے مسلمان. اور جب کوئی مسلمان کے اسلام کے نام پہ ملک معرض وجود میں آئے گا تو آزادی اس کو کہتے ہیں. فضل, اس پہ مطلب یہ جو خاص جو کرسچن کمیونٹی اور دیگر کمیونٹی کا بھی کردار بڑا دیدنی ہے. یہاں چیف جسٹس کے عہدوں پہ رہے لوگ آج بھی دیکھیں تو بڑے بڑے افسران جو ہیں وہ ہمارے دیگر میں رکھا جائے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان جو بنا تھا اس میں مائنورٹیز کا ہمارا جو دین اسلام ہے اس میں مائنورٹیز کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ لیٹ دیم پریکٹس آن دیئر اکارڈنگ ٹو دیئر اون ٹیچنگس. تو اس میں یہ کوئی ہے نہیں کہ اسلام ایک واحد ایسا دین ہے, مذہب نہیں میں کہوں گا, اسلام از اے دین. یہ ایسا دین ہے جو کہ تمام مائنورٹیز کو ان کے رائٹس دیتا ہے. اور یہ WHO, یہ یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس, یہ جتنے بھی ہیں یہ بعد میں انہوں نے آ کے لیجسلیٹ کیا, سارے یہ جو رائٹس وغیرہ بنائے. اسلام تو تھاؤزنڈز آف ایئرز اگو سے اسلام یہی ٹیچنگز دے رہے ہیں, مائنورٹیز کے رائٹس کو پریزرو کرنا. بالکل جی. یہاں جب ہم بات کریں رائٹس کی تو آزادی کے جب دور ہوتا ہے تو اس میں صحافتی آزادی کا بھی دور ہوتا ہے. اور سٹی 41 کی بھی آج سالگرہ ہے 15ویں 7ویں, اور سٹی نیوز نیٹ ورک کی 15 برس ہو گئے ہیں اس ادارے کو, اس آرگنائزیشن کو قیام میں آئے ہوئے. اور اس ادارے نے بھی اس پاکستان کے لیے جس حد تک اپنی خدمات ہیں وہ دی ہیں. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں بسنے والے جتنے بھی لوگ ہیں, کیونکہ صحافی جو ہے اسے دو طرفہ نظر سے دیکھا جاتا ہے. ایک تو پیغمبری پیشہ ہے, پیغام رسانی کا, دوسرا یہ واچ ڈاگ آف سوسائٹی ہیں کہ جو چیزیں سرکار سے انتظامیہ سے اوجھل ہو جاتی ہیں وہ ان تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. اس پہ بات کریں گے, لیکن یہاں ایک بریک لیتے ہیں, دوبارہ واپس آئیں گے. آزادی ٹرانسمیشن جاری ہے, ہمارے ساتھ جڑے رہیے. ویلکم بیک ناظرین, دوبارہ سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وقت بالکل اس وقت قلیل ہے, میں جلدی سے ڈاکٹر فارس کی طرف بڑھوں گا. فارس بھائی کیسے دیکھتے ہیں, آپ ایک فری ڈسپینسری بھی چلا رہے ہیں, بہت سارے ڈاکٹرز اپنے کلینکس کے اوپر بہت سارے مستحقین اور ایسے مریضوں کو مفت علاج کرتے ہیں جو مستحق ہوتے ہیں, یا یہی خدمت میرا خیال جذبہ ہمیں نہیں آگے لے کر چلنا چاہیے اس وقت؟ جی بالکل, اس میں ہمیں انفرادی اور عملی طور پہ ہمیں یہ جذبہ لے کے جانا چاہیے. جس طرح کافی سارے ینگ ڈاکٹرز ہیں, لائک لاسٹ ایئر یہ جو فلڈز آئے تھے اس میں ہمارے YDA فیصل آباد سے پورے وفد گئے تھے, ادھر جا کے انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی تھی. تو اس طرح کرتے ہیں کئی ڈاکٹرز. ایون ہاسپٹلز میں بھی جو وارڈز ہیں ادھر ڈاکٹرز نے سیپریٹ پیشنٹس کے لیے فنڈز رکھے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے جو میڈیسن ہاسپٹل میں نہیں اویلیبل ہوتی وہ ہم ادھر ان کو فراہم کرتے ہیں. اچھا, یہ جو جذبہ ہے نا یہ بڑا ہی دیدنی ہے. اب فارس بھائی بتا رہے تھے تو میں بتاؤں تو یہ آپ کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم اس حد تک نوجوانوں کے اندر جوش و خروش ہے کہ اس پاکستان کے اندر جو کم ذہن اور معذور ذہن رکھنے والے لوگ ہیں ان کا بالکل کلا کما ہو جاتا ہے, اور ایک نئی سوچ, ایک نئی جگہ نکلتی ہے. ٹرانسمیشن 12 گھنٹے سے مسلسل جاری ہے. اس کے اندر ہر ڈپارٹمنٹ نے سٹی 41 کی 7ویں سالگرہ ہے, سٹی نیوز نیٹ ورک کی 15ویں سالگرہ ہے, ہر ایک نے اپنا کردار ادا کیا, ہر ایک رپورٹر نے اپنا کردار نیوز کے اندر ادا کیا. لیکن اس وقت جب پروگرامنگ کی ٹرانسمیشن جاری ہے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ظفر ڈوگر صاحب جو کہ ہیڈ ہے سٹی 41 کے, اور سالگرہ مبارک ان تمام لوگوں, کیونکہ میں تو آخر پہ آیا ہوں. حنان بخاری اور شراز بٹ کا شکریہ ادا میں کر چکا ہوں پہلے. اس کے بعد عارف علی صاحب ہیں جو کہ پروڈکشن کے ہیڈ ہیں یہاں. اس کے بعد ہمارے پاس نعمان سلیم جو کہ ہمارے اس پوری پروڈکشن ٹیم کو سٹی 41 کو دیکھتے ہیں. علی خان صاحب GM ہیں. پھر آگے محمد حارث ہیں, فاروق شمیر ہیں, محسن مرزا ہیں, سیف الاسلام ہیں, محمود احمد ہیں, کاشف ہیں, محمد طیب ہیں, محمد حسن ہیں, محمد شہباز ہیں, حذیفہ علی ہیں, صداقت ہیں,
حسنین علی ہیں, محمد تنویر ہے, احسان ہے, غلام قادر ہیں, قمر بوٹا, حسن چوہان, وحید محمود, محمد عثمان, عبداللہ اور محسن گل جس نے مجھے بھی بڑا خوبصورت بنا کے اسکرین کے اوپر پیش کیا. تو میں ہر فرد واحد کا شکریہ تمام رپورٹنگ ٹیم کا, کیونکہ بہت لمبی فہرست ہے تو میں نام لینے سے پہلے اپنے تمام بھائی کو, مجھے پتا ہے میرے بھائی مجھ سے ناراض نہیں ہوں گے, لیکن یہ سالگرہ, یہ دن 7ویں سالگرہ ان تمام رپورٹنگ ٹیم اور پروڈکشن کی وجہ سے ہے. ہمارے ساتھ بہت سارے ہمارے جو یہاں کام کرنے والے انٹرنز ہیں, جس میں رباب بھی ہیں اور میاں صاحب ایک ہمارے پیارے چھوٹے بھائی ہیں, وہ بھی ہمیں جوائن کیے ہوئے تھے. تو یہ پورا سلسلہ ہے جو چلتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے, جس کے اندر ہر ایک نے کردار ادا کیا, اور اس کا ایک مقصد تھا, آزادی کے دن آزادی منائی ہے ہم نے اس پلیٹ فارم پہ آ کے, تاکہ شہر فیصل آباد کے باسیوں کو یہ باور کروا سکیں, یہ بتا سکیں کہ سٹی 41 ہر لمحہ, ہر دور میں, ہر مشکل میں, ہر خوشی میں آپ کے ساتھ ہے, آپ کے شانہ بشانہ ہے. اور ہمارا کام بھی یہ ہے کہ جہاں کچھ نقائص ہوں وہاں ہم آگے بڑھ کر ان کو حل کرتے ہیں, آپ کی خوشیاں غمیاں ہوں. لیکن اس کے ساتھ اب ہمیں تو یہاں اجازت ہم لیں گے, لیکن پہلے ایک عہد لینا ہے پورے فیصل آباد سے, دیکھنے والے تمام ناظرین سے. یہ فیصل آباد ہمارا ہے, جیسے اس چینل نے آپ کے ہونے کا کردار ادا کیا, حق ادا کیا, ایسے آپ لوگ اس چیز کا تعین کریں کہ ہم نے اس چیز کا عہد کرنا ہے کہ ہم پورے پاکستان کو ایسے خوبصورت سرسبز و شاداب بنائیں گے جیسے ہم اپنے گھر کے لیے, اپنے عزیز و اقارب کے لیے سوچتے ہیں, ویسے اس پاکستان کے لیے سوچنا ہے. اس پاکستان کو ضرورت ہے ایک مثبت سوچ کی, پازیٹیوٹی جو ہے اپنے اندر پیدا کریں, مثبت اپروچ پیدا کریں. منفی اپروچ, منفی سوچ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے, جس کو آج خاتمہ کرنا بہت ضروری ہے. پھر ہی پاکستان ترقی کر سکتا ہے, پھر ہی پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے. ایک بار دوبارہ سے شکریہ میرے ان تمام کولیگز کا جو سٹی 41 پروڈکشن اور نیوز ٹیم میں لاہور موجود ہیں. ظہیر کالو صاحب کے زیر سایہ موجود ہیں, وہ پوری ٹرانسمیشن چلا رہے ہیں, میں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا. ہمارے نیوز کاسٹر صبح سے موجود ہیں, کیونکہ اس ٹرانسمیشن کا یہاں اختتام میرے سے ہو رہا ہے, تو میں اس لیے ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آگے چلا ہوں. ہماری ایک بہت بڑی ٹیم ایم سی آر میں, پی سی آر میں, لاہور جتنے بھی بیٹھے لوگ اس کو آنیڈ آپ تک پہنچا رہے تھے. ایک ایک فرد واحد کا مجھے کسی سے ویسے نام نہیں معلوم ہوں گے, لیکن میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, کیونکہ ہم لوگ آپ کے سامنے اس لیے پیش ہوئے ہیں اور یہاں آنے کا موقع ملا ہے تاکہ وہ لوگ, یہ ایک ٹیم ورک تھا, اور سٹی 41 ایسے ہی شاد آباد رہے, اور یہ پاکستان ہمیشہ سے شاد رہے, آباد رہے. میری جان, مال, اولاد اس پاکستان پہ قربان. پاکستان زندہ باد.